کیا بات ہے رو رہے ہو بھائی؟ کیا کوئی مر گیا؟ یہاں پہ اندھیرا ہے، سب اندھیرے، لیکن میدان کربلا میں روشنی ہے۔ وہ روشنی مشرق کی دیکھ نہیں ہے، وہ روشنی اہل بیت کے جلے ہوئے خیموں کی اور جلے ہوئے۔ آؤ مل کے کربلا چلتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ اس روشنی میں کیا دیکھا؟ ایک جوان کی لاش پڑی ہے، اس کے سینے میں مرسی کا پلہ، کچھ آگے چلے ایک اور جوان کی پامال شدہ لاش، کچھ اور آگے چلے 6 مہینے کے بچے کی سر کٹی ہوئی لاش۔ یہ قرآن ہے جس کے پارے میدان کربلا میں بکھر گئے۔ قرآن پارا پارا کر دیا گیا میدان کربلا میں۔ ادادارو ایک نہیں، آج 72 جنازے سیدہ کے گھر سے نکلے۔ جب کوئی نہیں رہا تو ایک مرتبہ میرے معصوم مظلوم امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکنا منی السلام۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، تم کو ہمارا سلام ہو۔ اور دیکھو بیویوں، حسین تم سے اب ودا چاہتا ہے، حسین کو الوداع کہو، لیکن سنو فاطمہ کے بیٹے میں، علی کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک بیوی کے پاس آ جائے۔ بیویوں ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ تو حسین تم سب کو سلام کرتا ہوا۔ بیویوں کے درمیان کوئی ہو جا رہے تھے جیسے جنازے کی میت کا منہ دکھایا جاتا۔ حسین رخصت میں کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ رخصت حسین پڑھ سکے، یہ شہادت حسین پڑھ سکے، ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جگر کسی کا ہے نہیں۔ حسین رخصت ہوئے، بس حدیث ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی حسین دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی بیوی پکڑ کے حسین باہر آئے، باہر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے قریب پہنچیے، میرے مظلوم حسین نے، میرے آقا حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور پھر دریا کی طرح رک کر کے کہا آج فاطمہ کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے، کوئی نہیں ہے تو حسین کی نکاح کو تھامے۔ پسند نہ لو، حمید کہتا ہے پردہ ہوتا ایک بیوی چادر پہنے ہوئے نکلی، کہا بھیا مسلمانوں یہ شہدانیاں ہیں، یہ شہدانیاں ہیں، یہ آل رسول ہے۔ سوار ہوئے، ادرکم ربکم، روزی بھر کے لو، خدا کی قسم اسی میں نجات ہے، جس کے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔
نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ پردے دار بیوی پھر مجلسوں میں آتی ہے اور ایک ایک مومن کے آنسو جمع کرتی ہے. اللہ ان کا بخش ہے پروردگار یہ میرے حسین پیروں نے گھوڑے پر بیٹھ کے چلے. اب کچھ دور چلے تھے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے نانا کے گھوڑے میرے بابا کے گھوڑے یہ حسین تجھے آخری تکلیف دے گا. اس کے بعد حسین تجھے رحمت نہیں دے گا. گھوڑے نے عرض کیا مولا 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 ذرا میرے پیروں میں نہ دیکھیے گا. خدا دشمن کو بھی وہ اپنا دکھائے والے رسول کو امت نے دکھایا. سکینہ 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بابا کے گھوڑے بابا کو میدان میں لے جاتا بابا کو میدان میں لے جایا. اب تک جو میں آئے واپس نہیں آیا واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ حسین اترے گھوڑے سے اترے. کہا سکینہ ابھی تو ہم نے تم سے رخصت لینی تھی نا. رخصت کر دیا تھا اب کیوں آئی ہو؟ کہا بابا پھر میدان سینہ ملے یا نہ ملے مجھے عادت ہے آپ کے سینے پہ سونے کی بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سنا لو. ایک مرتبہ سینے پہ ڈالو. قسم خدا کی علی کا نام محمد کا نوازا فاطمہ کا بیٹا نہیں جس نے 71 لاکھیں اٹھائے جوان کے سینے سے پھانسی کا بل پھینکا بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے لایا 6 مہینے کے اندر کے گلے کو سکینہ کو سینے پہ لٹایا. سکینہ سے رخصت ہوئے گئے ہیں. میں نہیں عرض کر سکتا کیا ہوا بس میں اتنا جانتا ہوں اتنا معلوم ہے کہ میدان کربلا میں نظر آ گیا دیا کرنے لگی. ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کو وحشی اٹھایا. کہا بیٹا سجاد یہ دیکھو یہ لینا کیسا ہو گیا. بیٹا سجاد یہ دیکھو یہ لیا کیسی کر رہی ہے. کہا بھوبی اماں ذرا قیدے کا پردہ تو اٹھا دیجیے. قیدے کا پردہ اٹھا دیجیے. زینب نے قیدے کا پردہ اٹھایا. جیسے ہی قیدے کا پردہ اٹھا سید سجاد بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا وقت ڈھل گیا اور وہ شام آ گئی. ہم سے یہ نہیں پوچھا کرو کہ روتے کیوں ہے. ہم سے پوچھا کرو ہم مر کیوں نہیں جاتے ہم مر کیوں نہیں گئے. اللہ ڈالو کل تک تو سب مر تھے نا کوئی بات نہیں تھی. ہم اس کو نہیں روتے ہم روتے اس لیے ہے کہ ہم کوئی مرد نہیں ہے. کوئی پوری بات خیام شاہ کی طرف آئی. ارے بیویاں سید قادیہ زیدانیہ خیمے کی طرف آئی ہے. فوجیں خیمے کی طرف آئی اور خیموں کو آگ لگائی. بیویوں سے چادریں چھیننی شروع کری. پر ناقد کہتا ہے ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 4-5 سال کی بچی ہے اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. وہ بچی یعنی کہنے لگ رہی ہے
بار بار صرف چادر بیوی تھی جو بار بار اس کمرے میں جاتی تھی، اس کمرے میں جاتی تھی. میں آگے بڑھ کے کہا بیوی کیا بات ہے، کوئی دین کی خزانہ اس کمرے میں ہے اس کی وجہ سے کچھ حمید کہتا ہے کہ میں نے بعد میں سنو گے سنو. حمید کہتا ہے کہ میں نے بعد میں فرزند رسول سے پوچھا کہ فرزند رسول سیدنا سجاد یہ بتائیے کہ وہ جو لال چادر پہنے ہوئے عورت تھی، جو سرخ چادر پہنے ہوئے عورت تھی، اوڑھے ہوئے عورت تھی، وہ کون تھی؟ سجاد نے کہا حمید وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ، وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی. اب حمید نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ عاشور کے دن مصیبت کا وقت، اتنی مصیبت کا وقت، ایسے میں لال چادر توڑے ہوئے عورت، وہ بھی آپ کی پھوپھی سرخ چادر اوڑھے ہوئے، لال چادر اوڑھے ہوئے، سید سجاد. حمید کہتا ہے کہ تڑپ گئے اور تڑپ کے ایک مرتبہ کہا حمید تو نے میرا کلیجہ کاٹ دیا. ارے چادر تو سفید تھی، جب بھیا علی اکبر کے لڑکے لے گئے اس کے جوان خون سے چادر ہو گئی. ان کا لاشا اس کے قبیلے والوں نے اٹھا دیا. ابھی ان کا لاشا اور وہ سزانے آ گئے کہ ہمیں کچھ غیرت ہے، ہمارے قبیلے کا آدمی بابا نہیں ہوگا. عباس کا لاشا بھی اٹھا دیا گیا، علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا دیا گیا. فضل کہتی ہے کہ صرف 4 لاشیں ہیں، صرف 4 لاشیں، ان کا کوئی ماننے والد نہیں ہے. یا حسین ہے، یا اسد ہے، یا قاسم ہے، یا محمد. ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی، چادر تو تھی نہیں، ایک مرتبہ نکلی اور ہمارے ساتھ کے گھوڑے کے پاس جا کے کہا ہمارے ساتھ ہر قبیلہ اپنی اپنی لاشیں لے گیا، ہمارے ساتھ کیا محمد کا کوئی قبیلہ نہیں ہے. میں تجھ سے خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر، محمد کے نام پر تمہارے ساتھ میں بھیک مانگتی ہوں. میرے بھائی کا لاشا خبر نہ کرنا، خبر نہ کرنا. وہ مانگنے والی خاتون کہتی رہ گئی گھوڑے میں سے آئے، گھوڑے اوپر سے آئے، رات ہو گئی، رات ہو گئی، شام غریبہ رات ہو گئی. زینب نے کہا ام کلثوم ذرا بچے تو گنو. کوئی دب کے نہیں رو، شرما کے نہیں رو، جھجک کے نہیں رو. یہ رونے کی آوازیں بھی نجف کر جائیں یعنی سب کی مدد کرتے تھے، یعنی سب کی مدد کرتے ہو. یہ اپنا خاندان، یہ نبی کی نواسیاں، یعنی نبی کی نواسی نہ سمجھتے، اپنی بیٹی نہ سمجھتے، یعنی امتی سمجھ کے آ جاتے. بچوں کو گنو، بچوں کو گنو. ام کلثوم نے بچے گنے، کہا بہن زینب سکینہ نظر نہیں، ایک بڑا زینب طرف کے کھڑے ہوئی. ارے چلتے چلتے بھیا میرے حوالے کر گئے تھے، میرے حوالے کر گئے تھے. عباس کو کیا جواب دوں گی، حسین کو کیا جواب دوں گی. چلو چلو سکینہ کو ملتے ہیں. اب جنگل نکلی ہے، اندازہ کیجیے میں نے کہہ دیا، آپ نے
سن لیا. بڑا آسان ہے کہنا, بڑا آسان ہے سننا. ذرا سوچو تو صحیح, میدان کربلا سواریوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں, ابھی ظلم ہوا ہے, اور آدمی مر رہے ہیں, بلکہ آل محمد کے گھرانے کی عورتیں بچوں کو ڈھونڈنے نکلی ہیں. ان دونوں کے درمیان شہزادیاں ہیں, ہزاروں شہزادیاں نکلی ہیں. زینب ام کلثوم آواز دے رہی ہے, سکینہ 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 تم یہاں تو نہیں آئی. سکینہ کہاں ہو بیٹا, سکینہ کہاں ہو بیٹا. کہیں سے جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ دریا کی طرف گئی, کہا بھیا عباس سکینہ کو تو نہیں دیکھا, سکینہ کو نہیں آئی تمہارے پاس. وہاں سے واپس آئی, کوئی جواب کہیں سے نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. پورے مکتب میں ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ سکینہ سکینہ. آخرکار نشیب میں اتری, نشیب میں اتری. کیا دیکھا کہ سکینہ ایک لاش کے پیروں پر سر کے سو رہی ہے. زینب نے کہا سکینہ, سکینہ اٹھی, کابو میں اماں آہستہ بولو, آہستہ بولو, بابا ابھی تو سوئے ہیں, بابا ابھی تو سوئے ہیں. زینب آئی, سکینہ کو پیار کیا, سکینہ کو کھڑا کیا, میرے سکینہ آؤ. پھر پوچھا سکینہ سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کابو بھی اماں میں میدان کربلا میں باپ کو ڈھونڈتی بھی نہیں تھی, یہ کہا کہ لاش سے آواز آئی, نہیں آئی, نہیں آئی. سکینہ سکینہ میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ. سکینہ نے پوچھا, زینب نے پوچھا سکینہ 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 تجھے تو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی نا؟ تجھے تو باپ کے سینے پہ سر رکھ کر سونے کی عادت تھی. سکینہ آج باپ کے سینے پہ سر نہیں رکھا, باپ کے پاؤں پہ سر رکھ کے سو رہی تھی. جواب سنو گے, جواب سنو گے؟ کسی نے کہا تو سنے جواب. سکینہ نے کہا بھوبی اماں آئی تو میں باپ کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے تھی, پورے دن کا زخموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سکینہ کو سمجھایا, لے کے چلیے, خیموں میں بٹھایا. سب بیٹھ گئے. یہ کہا کچھ روشنی نظر آئی. زینب ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے آنے والے, جو کوئی بھی واپس چلے گا, ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے, اور اگر کچھ رہ گیا تمہارے حساب سے تو ہم پھر بھاگنے والے نہیں ہیں, صبح جانا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہیں. روشنیاں قریب آتی گئی. کیا دیکھا کہ چند عورتیں ہیں. ایک عورت آگے آئی, سب سے آگے وہ عورت ہے, ہاتھ میں کھانے کا خوان ہے, پینے کے لیے پانی ہے, لے کر آئی اور کہا کہ شہزادی زینب سب کچھ ختم ہو گیا, اب چھوٹے بچے رہ گئے ہیں, ہماری طرف سے یہ کھانا قبول کر لیجیے, اور ہم فوج یزیدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی زینب انہیں حور کی بیوی سے کوئی کھانا نہیں دیا, اس لیے کہ زینب یزیدی لشکر کے کسی بھی فرد سے کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی. وہ غلط روایت ہے کہ ان کی بیوی آئی, ان کی بیوی اگر ہوتی تو ان کے ساتھ ہی آ چکی ہوتی. ان کی بیوی نہیں تھی, وہ کچھ اور تقریباً موثر تھی, جنہوں نے کہا کہ شہزادی اور بچوں کو کھانا پانی پہنچائیں گے. پانی لے کر آئی, کھانا لے کر آئی, کہا پانی آ گیا, پانی آ گیا, میرا خود تو پیسے دنیا سے چلا گیا. اب پانی آیا ہے, میرے کاشوں سے پیسہ چلا گیا. اب پانی آیا ہے, ارے میرا بھائی حسین, اس نے کہا بھی تھا جانور کو جمع کرنے سے پہلے بھی پانی ملا ہے. حسین میرا پانی نہیں ملا, پانی آیا. بی آپ نے اتنی نشاطی نہ پی, بچوں کو تو پلا دیں. اچھا, پانی کا گزر لیا, بچوں کو دیکھا, ان بچوں میں سب سے چھوٹی سکینہ,
سکینہ غش میں ہے، سکینہ غش میں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جا کے سکینہ کو جگایا، کہا سکینہ اٹھو بیٹا پانی آ گیا، اور سکینہ اٹھی، کہا بچے سے بچے میں نہیں کہتی تھی کہ جائیں گے۔ میں نے کہتی تھی کہ جگہ پانی ضرور لے کے آئیں گے، کہا نہیں بیٹا چچا نہیں آئے، پانی آیا ہے۔ آپ بھی اماں آپ نے پیا، آپ نے پیا؟ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، جو سب سے چھوٹا ہے سب سے پہلے اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس لیے تمہیں دے رہی ہوں۔ کہا بھی اماں دیجیے گا، کوزا لیا پانی کا،